علی رسول اللہ اما بعد۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے تذکرے کا یہ سلسلہ ہفتہ واری جاری ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں اسلام کے پہلے دو خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج تیسرے خلیفے سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ تیسرے خلیفہ یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قریشی ہیں اور اموی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 5 سال چھوٹے تھے، اور زمانے جاہلیت میں ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو بڑے شریف النفس تھے اور جاہلی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی جاہلیت کی باتوں سے دور دور تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جب کہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تو اپنی صفائی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 3 باتوں کی بنیاد پر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہوتا ہے، قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کار ہو جائے، وہ زنا کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، قسم ہے اللہ کی، نہ زمانے جاہلیت میں نے زنا کا ارتکاب کیا اور نہ ہی اسلام کے زمانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ پاکیزہ طبیعت تھی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا میل جول تھا، اور میل جول ہی کی وجہ سے جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، ابتدا میں ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسلام قبول کیا انہوں نے تو دیگر بہت سارے لوگوں کی طرح ان کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چچا خاص طور پہ تکلیف دیتا تھا اور چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دیا کرتا تھا، تو ایک لمبا عرصہ گزرا تکلیفوں کا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے، بلکہ اسلام سے پہلے ہی ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تھا۔ تو میاں اور بیوی دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے ہجرت کی ہے پورے گھر کے ساتھ۔ تو یہ شرف حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ بعد میں واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا بھی شرف ان کو حاصل ہوا ہے، اور مواخات میں بھی شریک ہوئے اور بنو زریق کے ایک فرد کے بھائی قرار پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر کی شکل میں باقاعدہ طور پر کافروں سے لڑی گئی ہے، تو اس غزوے میں حضرت عثمان کی شرکت نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کی طبیعت سخت خراب اور ناساز تھی، اور انہیں تیماردار کی دیکھ ریکھ کرنے والے کی ضرورت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں جنگ میں شرکت نہیں کرنی ہے، تیمارداری کرو اور ثواب تم کو ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری لڑائی ہے غزوہ
احد کی شکل میں پیش آئی ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ تقریباً ہار میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب یہ پانسا پلٹا ہے تو اس وقت افراتفری کا ماحول بن گیا اور سراسیمگی کی کیفیت بہت سارے لوگوں پر طاری ہو گئی اور ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کرنا کیا۔ تو بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے اور بھاگ کر سیدھا انہوں نے مدینے کا رخ کیا اور مدینہ جا کر ہی انہوں نے دم لیا ہے۔ تو انہی لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے شیطان کے اکساہٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا میدان نا، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب باتیں شروع ہوئی بعد میں، تو ان پر جو اعتراضات کیے گئے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے وہ، اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اور صاحب الہجرتین ہیں، وہ یعنی دو ہجرت کرنے والے ہیں، اور بھی باتیں آگے آئیں گی۔ تو حضرت عثمان سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ان کے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنا خزانہ کہ ان کے لیے اس غلطی کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو آزمائش کی چیز نہیں ہے یہ، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آزما دیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی بنیاد پر کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولنے لگ گئے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک مصری شخص آیا اور ترتیب سے پوچھا اس نے کہ یہ بتلائیے کہ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک تھے؟ کہا کہ نہیں تھے۔ کہا کہ ان لوگوں میں تھے کہ جو احد کے موقع پر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بیعت رضوہ میں بھی وہ موجود نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں نہیں تھے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ جب آدمی مصر کا چلا گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ مصر بھی ان علاقوں میں سے ہے کہ جن علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوب تبلیغ اور تشہیر ہوئی اور ذہنوں کو خراب کیا گیا۔ تو یہ باتیں جو باتیں تھی نہیں بہرحال۔ تو جب وہ آدمی آگے بڑھ گیا تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ آپ نے تو ہر بات میں ہاں ہاں کہہ دیا ہے، لیکن پتہ ہے کہ آگے جا کر یہ کیا کرے گا؟ حضرت عثمان کے خلاف آپ کی بات کو استعمال کرے گا اور کہے گا کہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان باتوں کی تصدیق عبداللہ بن عمر نے بھی کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اسے پکڑ کے لاؤ، بلاؤ اس کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ غلطی تو ہو گئی تھی حضرت عثمان سے، لیکن تم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے سلسلے میں کیا کہا ہے؟ عفا اللہ عنہ، اللہ نے ان سے کیا کر دیا؟ درگزر کر دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جس کو معاف کر دیا ہے پھر تم اس کے سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ اور پھر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پھر تمہاری مرضی ہے، تم میرے سلسلے میں اور عثمان کے سلسلے میں جو باتیں چاہو بناؤ، میں نے تو اپنی بات تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ غزوہ احد کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا قصہ ہے۔ آگے زندگی بڑھتی ہے، غزوات میں شرکت ہوتی ہے، اور پھر سن 5 ہجری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو عمرہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا یہ، اور یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوا کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان اعلان کیا کہ میں عمرے کے لیے نکلنے والا ہوں۔ تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی ہے۔ آگے بڑھے، مکہ کے قریب ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ مکے والوں نے یہ فیصلہ کر رکھا کہ آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو پھر گفت و شنود، بات اور چیت کا سلسلہ شروع ہوا، کئی لوگ آئے اور گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی سفیر کو بھیجنا چاہا، تو آپ کی نگاہ انتخاب پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں تو ہونی چاہیے کہ حضرت عمر کا جو خاندان ہے نا، تو زمانے جاہلیت میں
سفارت کا کام کیا کرتا ہے، یعنی معاملات کو حل کرنے کے سلسلے میں اس قبیلے کی ذمہ داری بنو عدی کی. تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو سوچا کہ بھیجیں گے، لیکن حضرت عمر نے معذرت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جاؤں گا تو میرے خاندان و قبیلے کے لوگ کچھ ایسے نہیں ہے کہ اگر کچھ ہوا تو میری حفاظت کر سکے، تو میرے لیے تو خطرات ہیں وہاں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان کو بھیجا، انہوں نے جا کر گفتگو کی. وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تو نہیں دے سکیں گے اس مرتبہ، ہم اگر تم کو عمرہ کرنا ہے نا تو تم عمرہ کر سکتے ہو. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے محروم رہے اور میں یہ کام کر لوں، یہ تو نہیں ہوگا. بہرحال تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی، اور تاخیر کی بنیاد پر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ لوگوں نے، مکے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. تو یہ جب اطلاع پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی. روایت میں بات موجود ہے کہ جو بیعت کی تھی نا، کس بات پر بیعت کی گئی تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ موت پر بیعت کی تھی. موت پر کیا کہ اب یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ عثمان کے قاتلوں سے عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے. تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اور اپنے گھروں سے دور تھے، سفر کی حالت میں تھے، ساری تیاریاں تھی بھی نہیں لڑنے کی، لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے آواز دی تو سارے کے ساروں نے لبیک کہا، اور جان نچھاور کرنے کا عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو اس بنیاد پر اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور اسی بنیاد پر اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو بیعت ہو رہی تھی نا، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فراموش نہیں کیا، اور اپنے ایک ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. کس بات پر؟ موت پر. تو یہ بڑا اعزاز تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، حضرت عثمان محفوظ آئے، سلسلہ چلا، پھر فتح مکہ کا موقع آیا. تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی ایک بات کہہ کے بات ختم کریں گے کہ پھر سن 9 ہجری کا زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے کو جانے والے ہیں. ایک بڑی لڑائی درپیش ہے. اس لڑائی کا نام کیا ہے؟ تبوک ہے. غزوہ تبوک کے نام سے یہ لڑائی موسوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا سفر کرنا ہے، وسائل کی کمیابی ہے، اس لیے عمومی انداز کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا کہ جو بھی تنگی کے اس لشکر کو، جیش العسرہ کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت عثمان نے اس موقع پر بہت مال پیش کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے رکھیں گے آپ کے سامنے بات. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے ان کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہی ہے. تو جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر دیا. اور ایک اور موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں. غزوہ احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ چڑھے ہوئے کہ ایک لرزہٹ طاری ہوئی کپاٹ پہاڑ پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد تھم جا، تجھ پر کون ہے؟ تو ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہداء ہے. تو نبی معلوم ہے، صدیق بھی معلوم ہے، اور 2 شہداء کون ہیں؟ تو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو اس طرح سے یہاں شہید ہونے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک موقع پر کیا کہا تھا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور عثمان فی الجنہ. تو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی. تو اس لیے
عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 لوگوں میں ہونے کا شرف بھی حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی۔ بات ختم کر رہا ہوں میں کہ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ نہیں کہ 10 ہی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کو عشرہ مبشرہ خاص طور پہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کا ایک ساتھ نام لیا، تو عثمان بھی ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے جو قربانیاں وہ اور پھر خلافت کی ذمہ داری آئی تو کیا حالات رہے، انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔